السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ سے شائع ہونے والے ہفت روزہ الجمعہ میگزین 4 ربیع الثانی 1445 ہجری مطابق 20 اکتوبر 2023 کے مضامین کی آڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ذکر انبیاء، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسط نمبر 52۔ مضمون نگار ہیں مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ صلح حدیبیہ جو ذی قعدہ 6 ہجری میں ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ مسجد حرام میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس خواب کے بارے میں بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ خوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ شریف سے ان کا پرانا رشتہ تھا، پھر مکہ ان کا وطن تھا جہاں سے انہیں مجبوراً نکلنا پڑا تھا۔ 6-7 سال سے وہ اپنے وطن سے دور تھے، وہاں ان کے عزیز و اقارب اور دوست و احباب موجود تھے، ان سے ملنے کے لیے وہ بے چین ہو رہے تھے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی اطلاع دی تو وطن کی محبت اور عمرے کے شوق نے انہیں بے قرار کر دیا۔ وہ سمجھے کہ اس سال انہیں مکے میں داخلہ نصیب ہوگا اور وہ عمرہ ادا کریں گے اور اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کریں گے۔ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، لیکن خواب میں اس بات کی وضاحت نہیں تھی کہ یہ سب اسی سال ہوگا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید یہی سمجھے کہ ہم اسی سال عمرہ ادا کریں گے اور صحابہ بھی یہی سمجھے، مگر آگے کے حالات نے واضح کر دیا کہ اللہ کی جانب سے یہ تو طے ہے کہ مسلمان عمرہ ادا کریں گے، لیکن یہ طے نہیں ہے کہ یہ اسی سال ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس سال کے بعد ہو۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آس پاس کی بستیوں میں اعلان فرما دیا کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ چلیں۔ تقریباً 1400-1500 صحابہ اکرام آپ کے ساتھ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ذی قعدہ 6 ہجری کو مدینہ منورہ سے نکلے۔ مسلمانوں نے کوئی ہتھیار ساتھ نہیں لیا سوائے سفری ہتھیار یعنی تلوار کے، وہ بھی نیام میں بند تھی۔ ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے جانوروں پر قربانی کی علامتیں لگوائیں، یعنی بھیڑ بکریوں کو قلادے پہنا دیے اور اونٹوں کے کوہان چیر کر نشان بنا دیے اور عمرے کا احرام باندھ لیا۔ یہ سب آپ نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ کے لیے نہیں نکلے ہیں بلکہ آپ کا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے۔ لیکن مکے کے لوگوں کو جیسے ہی آپ کے نکلنے کی اطلاع ملی، انہوں نے آپ کو روکنے کی تیاری شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ کعب بن لوئی قبیلے نے اپنے بہت سے حلیف قبیلوں کو آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے جمع کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، البتہ اگر کوئی ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہوگا تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل لیا تاکہ ان لوگوں سے مٹ بھیڑ نہ ہو اور آپ مکہ پہنچ جائیں۔ دوسرا مضمون ہے اخلاقیات، سماج کی 3 برائیاں۔ مضمون نگار ہیں مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا، کیا میں تمہیں برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں برے لوگ وہ ہیں جو چغلیاں کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور باعزت لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں۔ یہ حدیث شعب الایمان میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 11108۔ اسی طرح مسند احمد میں بھی آئی ہے، حدیث نمبر ہے 27052۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں جب ہم اپنے سماج کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تینوں برائیاں ہمارے سماج میں پوری طرح پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، آپس میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے ایک کی بات دوسرے کی تیسرے اور تیسرے کی چوتھے کے سامنے بیان کرنے کی آج ہماری عادت بن گئی ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو ہم یہ بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی تمہارے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہا تھا، فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ چرچا ہو رہی تھی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ ہمارے سماج میں اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کو برے لوگوں کی نشانی بتایا ہے۔
نمبر 2، ہمارے سماج میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر چند دوست یا خاندان کے لوگ آپس میں محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں تو بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا. وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح ان کی محبت کو دشمنی میں اور اتحاد کو اختلاف میں بدل دیں. چنانچہ وہ چین سے نہیں بیٹھتے اور ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے ان کی آپسی محبت اور دوستی کو ختم کر دیتے ہیں. پھر وہ دوست جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کو تیار رہتے تھے ایک دوسرے کے سخت دشمن بن جاتے ہیں. وہ خاندان جس کی آپسی محبت اور اتحاد لوگوں کے لیے مثال تھا دیکھتے ہی دیکھتے بکھر جاتا ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپسی محبت اور بھائی چارے کو ختم کرنے والے لوگ سماج کے گھٹیا اور بدترین انسان ہیں. نمبر 3، سماج کے بااثر باعزت شریف اور اچھے لوگوں پر بلا وجہ کیچڑ اچھالنا، ان کے اندر کیڑے نکالنا، ان کے عیب اور کمزوری کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا بھی ہمارے سماج کا مشغلہ بن گیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ سب لوگ عیب اور کمزوری سے پاک ہیں اور ان کے اندر کوئی کمی اور برائی نہیں ہے، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس کے عیب پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال رکھا ہو اور وہ عزت و احترام کی زندگی بسر کر رہا ہو، لوگ اسے اچھا اور نیک سمجھ رہے ہوں اور وہ سماج کے لیے سود مند بھی ہو، فائدہ مند بھی ہو، تو بلا وجہ اس کے عیب کی تلاش اور کمزوری کی ٹوہ میں رہنا اور موقع ملتے ہی اس کو بدنام اور بے عزت کر دینا اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسا مزاج رکھنے والے لوگ سماج کے برے اور گھٹیا لوگ ہیں. اس لیے اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اگر ہمارے اندر یہ برائیاں موجود ہیں تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی زبان و قلم کا صحیح استعمال کرنا چاہیے تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین انسان کہا ہے. تیسرا مضمون معاشرت، والدین کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. مضمون نگار ہیں مولانا محمد فرید حبیب ندوی. اسلام نے جس طرح والدین کے ساتھ ان کی زندگی میں اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اسی طرح والدین کے ملنے جلنے والوں اور ان کے دوست احباب کے ساتھ بھی نیک برتاؤ کی تعلیم دی ہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کو بہت بڑی نیکی بتایا ہے اور اسے والدین کے ساتھ حسن سلوک قرار دیا ہے. ایک بار بنو سلمہ کا ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوئی شکل ہے جسے میں نیکی سمجھ کر کروں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرنا، ان کی وصیتوں کو پورا کرنا، ان رشتوں کا خیال کرنا جو انہی کی وجہ سے قائم ہوئے ہیں اور ان کے دوست احباب کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا. ابو داؤد 5142. صحابہ اکرام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن دینار کہتے ہیں کہ ایک بار مکے کے راستے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بدو کی ملاقات ہوئی. انہوں نے اسے سلام کیا، پھر اپنی سواری پر بٹھایا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے سر سے عمامہ اتار کر اسے دے دیا. میں نے کہا وہ تو بدو ہے اور بدو معمولی سی چیز پر بھی راضی ہو جایا کرتے ہیں، لیکن آپ نے اس کی بڑی عزت کی. تو انہوں نے فرمایا بات اصل یہ ہے کہ میرے والد اور اس کے والد کے درمیان گہری دوستی تھی اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے اچھا سلوک ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے ملنے والوں سے بھی اچھا سلوک کرے. مسلم 2552. چوتھا مضمون دستک، دوسروں کے روزگار کی بھی فکر کیجیے. مضمون نگار ہے مولانا محمد فرید حبیب ندوی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر اچھی ملازمت دے رکھی ہے یا آپ کی اچھی تجارت ہے تو آپ کتنے مطمئن رہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ان نوجوانوں کے بارے میں بھی آپ سوچتے ہیں جو بے روزگار ہیں؟ آپ کے محلے میں کتنے نوجوان ہیں جو باصلاحیت ہیں مگر روزگار سے محروم ہیں؟ کیا آپ ان کے لیے چھوٹے موٹے روزگار کا انتظام نہیں کر سکتے؟ کیا آپ اپنی کچھ رقم لگا کر انہیں کسی چھوٹی موٹی تجارت یا کسی پیشے سے نہیں جوڑ سکتے؟ ثواب صرف مسجد بنوانے اور غریبوں کو دینے میں ہی نہیں ہے بلکہ ایک بے روزگار کے لیے روزگار کا انتظام کرنے میں بھی ثواب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جواب دیا. جب ان صحابی نے آپ سے نیک عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مدد کرو جس کے معاش کا ذریعہ کچھ نہ ہو یا جس کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہ ہو. الادب المفرد 220. اس لیے اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو یہ نیک کام ضرور کریں. اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.